ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے۔ RG Info چینل میں خوش آمدید۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا ہے کیا۔ ویورز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت پیارے الفاظ جو زندگی میں کامیابی کے لیے بہت معاون ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی عالم کو دنیا پر مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ دین میں یہ ناقص ہے۔ خدا اس شخص کا بھلا کرے جو میرے عیب مجھ پر ظاہر کر دے۔ امانت اس کا نام ہے کہ ظاہر و باطن میں باہم مخالفت نہ ہو۔ زر سے بچنے کا نام پرہیزگاری ہے۔ زر سے بچنے کا نام پرہیزگاری ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے۔ اے لوگو، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم ایک چادر ہے جو خدا طالب علم کو اوڑھا دیتا ہے۔ جو علم حلال و حرام سے خبر رکھتا ہے اور اس کی موت ان عابدوں کی موت سے زیادہ افسوسناک ہے جو قائم اللیل ہے اور صائم النہار ہوں۔ میں مسلمانوں کے حق میں کسی بات کو اتنا خوفناک نہیں سمجھتا جتنا کہ ایک منافق عالم ہوتا ہے جس کا علم اس کی زبان پر ہو اور دل جاہل ہو۔ عقل کے بغیر سرداری اور بادشاہی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ ہنسنے والے کی ہیبت کم ہو جاتی ہے اور تمسخر کرنے والے کو لوگ خفیف سمجھنے لگتے ہیں۔ زیادہ گو میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور غصے والا آدمی کم لحاظ ہوتا ہے اور کم لحاظ پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اور جو پرہیزگار نہیں وہ مردہ دل ہے۔ جو شخص ہوا و ہوس، حرص اور طمع اور غضب سے بچا اس نے مخلصی پائی۔ امام کے علم سے زیادہ کوئی علم اللہ کو پیارا اور نفع بخش نہیں ہے، اور امام کی جہالت سے زیادہ کوئی بری اور معذر شے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تواضع یہ ہے کہ پہلے انہیں سلام کرو اور مجلس میں کم تر جگہ یعنی کہ تھوڑی سی جگہ پر بیٹھے اور خوشامد کو برا سمجھے۔ طمع فکر ہے اور بے غرضی غنا ہے۔ طمع فکر ہے اور بے غرضی غنا ہے۔ اس شخص پر خدا رحمت کرے جو اپنے بھائی کو اس کے عیبوں سے مطلع کر دے۔ فاجر کی صحبت میں نہ بیٹھو اور نہ ہی اپنا راز اس پر ظاہر کرو۔ نیک آدمیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ نیک آدمیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ اپنے نفسوں سے حساب کر لیا کرو۔ پیشتر اس سے کہ تم سے حساب لیا جائے
اپنے نفسوں سے حساب کر لیا کرو پیشتر اس سے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ اپنے مسلمان بھائی کی بات کا جب تک تمہیں کوئی اچھا پہلو نظر نہ آئے تو اسے شرارت نہ سمجھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کے بعد جو میرے پیارے ویورز اولاد کی وجہ سے پریشان ہے ان کے لیے بہت پیاری اولاد کے حق میں بہت پیاری دعا، چند الفاظ۔ اے میرے پروردگار، میری اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے میرے بڑے پیارے مہربان میرے پروردگار، میری اولاد کو ہر برائی، شر اور نقصان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، میرے بچوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ اے میرے مہربان رب، مجھے اپنی اولاد کے امتحان اور آزمائش سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، ان کو اپنی ہر آزمائش میں کامیاب فرما۔ اے رب کریم، میری اولاد کو اپنے صالحین میں سے قرار دے اور ان کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما اور سعادت مندوں میں شامل فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار، میرے بچوں کو رزق حلال عطا فرما اور حرام سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب رحیم، ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے بڑے پیارے رب، مہربان رب، اپنے پاکیزہ بندوں کے ساتھ دوستی اور قرب اور اپنی ذات پر توکل نصیب فرما۔ اور آخر میں دعا ہے، یا اللہ پاک، جو ہمارے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اے اللہ ان تمام کی پریشانیاں آسان فرما، مشکلیں مصیبتیں آسان فرما اور دنیا و آخرت میں ڈھیر و رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔